کہ ٹریننگ کے دوران جب رات کو یہ اپنے بیڈ پہ لیٹتا تھا تو کیا اس کو اپنی بیوی یاد نہیں آتی تھی؟ وہ صرف ڈی ایس پی نہیں تھا، وہ ایک بہت بڑا اداکار تھا۔ آپ نے چشمدید گواہ کو مٹانے کے لیے اپنی سگی بیٹی کو قتل کر دیا۔ ایک ڈی ایس پی اپنی بیوی کو قتل کرتا ہے، اپنی بیٹی کو قتل کرتا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈی ایس پی نے بڑی شاطر چال چلی ہے۔ ڈی ایس پی بہت چالاک اور شاطر ہے، اس نے ٹائم گزار دیا ہے اور ایف آئی آر درج کروانے کے بعد بھی وہ کوئی تلاش میں نہ نکلے، وہ جا کے اپنے آفس میں بیٹھ جائے۔ میرے جو بہنوئی ہیں ڈی ایس پی ہیں حاضر سروس، انہوں نے قتل کر دیا ہے اور جو میری ان کی بیٹی ہے میری بہن کی، اس کو کہیں غائب کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز احمد بٹ اور ہماری جو آج کی کرائم سٹوری ہے وہ لاہور کے ڈی ایس پی، جی ہاں حاضر سروس ڈی ایس پی کی وہ کہانی ہے جس نے اپنی ہی پولیس کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ پولیس کے اعلیٰ افسران بھی اس اقدام کو دیکھ کر دنگ رہ گئے ہیں۔ یہ ڈی ایس پی ہے عثمان حیدر گجر۔ یہ بہت عرصہ انویسٹیگیشن لاہور میں تعینات رہے۔ اس کے علاوہ سی آئی اے میں بھی ان کے بہت خوفناک جو سابقہ واقعات ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اور کہانی جو ان کے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے، یہ 25 ستمبر کی رات اپنی جو پہلی بیوی اور اس سے پیدا ہونے والی 17 سالہ بیٹی خنسا کو لے کر ڈیفینس میں ایک ہوٹل پہنچتے ہیں اور وہاں اپنی بیوی اور بیٹی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ڈنر کرنے کے بعد بڑے ہنسی خوشی وہاں سے نکلتے ہیں اور اپنی وائف کو کہتے ہیں کہ تم نے کیا روزانہ میرے ساتھ پھڈا ڈالا ہوتا ہے، اب اپنا موڈ ٹھیک کرو، میں تمہیں کہیں اور بھی ابھی لے کر جاؤں گا۔ تو اس کی بیوی کے اور اس کے درمیان ایک پلاٹ کا تنازع چل رہا تھا، کیونکہ اس ڈی ایس پی نے ایک اور شادی کر رکھی تھی اور اس کی بیوی کو شک تھا کہ جو اس کا ایک پلاٹ ہے وہ فروخت کر کے اس کے شوہر نے اپنی دوسری بیوی کو ساری رقم دے دی ہے۔ اس بات پہ ان کا اکثر تنازع ہوتا رہتا تھا اور اس تنازع میں جو اس کی بیٹی تھی 17 سالہ خنسا، وہ بھی اپنی ماں کا ساتھ دیتی تھی اور وہ بار بار کہتی تھی کہ ابو آپ نے دوسری شادی کیوں کی ہے؟ اور وہ کہتا تھا کہ میری مجبوری تھی، میں نے دوسری شادی کی۔ آئیے ہم اس واقعہ کی طرف واپس چلتے ہیں۔ 25 ستمبر کا واقعہ ہے۔ تینوں نے جو ڈنر کیا اور وہاں سے یہ ڈی ایس پی بڑے اچھے موڈ میں اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر سرکاری گاڑی پہ رنگ روڈ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ رنگ روڈ کا یہ ایک سنسان جو علاقہ ہوتا ہے وہ منتخب کرتے ہیں۔ بیوی ان کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوتی ہے اور جو بیٹی ہے وہ عقبی سیٹ پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اسی دوران اچانک یہ اپنا پستل نکالتے ہیں 9 mm کا اور اپنی بیوی پر 2 فائر کر دیتے ہیں۔ اس کی بیوی کو بھی سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ کیا ہوا ہے کہ اس کی جو جان ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس دوران پیچھے بیٹھی بیٹی جو ہے وہ بھی چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے اور بار بار کہتی ہے پاپا یہ آپ نے کیا کیا؟ ابھی وہ بیٹی پوری طرح واقعے کو سمجھ بھی نہیں پائی کہ اس کے والد جو حاضر سروس ڈی ایس پی ہے عثمان حیدر، اس نے اپنی سگی بیٹی کو 2 گولیاں مار دی اور بیٹی بھی تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈی ہو گئی۔ اب یہ انویسٹیگیشن میں بہت لمبے عرصے سے کام کر رہا تھا۔ اس کو سارا پتا تھا کہ کیسے کسی کیس کو ڈیفیوز کرتے ہیں، کیسے مجرم جو ہے وہ بچ سکتا ہے، کیسے مجرم جو ہے اعلیٰ افسران کو دھوکہ دے سکتا ہے، کیسے مجرم جو ہے انویسٹیگیشن کے پروسیس کو فیل کر سکتا ہے۔ یہ سارے پروسیس میں سے کئی عرصے سے خود بھی گزر رہا تھا۔ 10-15 سال سے زائد اس کی انویسٹیگیشن کی ڈیوٹی تھی۔ اس نے پوری پلاننگ پہلے سے کر رکھی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی اور بیوی کی لاشوں کو لیا اور رنگ روڈ کے راستے پہلے اس نے کاہنا سے دور جانے کے لیے اور قصور کے علاقے میں جانے کے لیے اپنی گاڑی وہاں لے کر گیا۔ وہاں اس نے گندے نالے میں اپنی نوجوان بیٹی کی لاش کو پھینک دیا۔ اب اس نے یہ سمجھا کہ یہ لاہور کی حدود سے لاش باہر چلی گئی ہے اور اس لیے یہ قصور پولیس کے ہتھے چڑھے گی لاش تو یہ کیس قصور میں چلا جائے گا اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اب دوسری ڈیڈ باڈی اپنی بیوی کی لے کے یہ فیروز والا کی طرف سے شیخ پورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہاں سے بھی
میں لاہور کی حدود سے باہر نکل گیا ہوں، تو اس نے اپنی بیوی جو ہے اس کی لاش کو بھی ٹھکانے لگا دیا۔ اب یہاں ہی اس کی پلاننگ ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد یہ روانہ ہوا اور یہ اپنی گاڑی لے کر گیا۔ اس نے پہلے اپنی گاڑی واش کی یا کسی سے کروائی، یہ بھی ابھی ماما اس نے بتانا ہے خود ہی۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ پوشش جو ہے وہ لیدر کے تبدیل کرائے۔ پہلے پوشش کے اوپر دوسری پوشش کروائی، کیونکہ اس کے اوپر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ گاڑی دھل تو گئی تھی لیکن سیٹوں پہ سے، کیونکہ کپڑے کے وہ سیٹیں تھی تو نیچے فوم تک خون چلا گیا تھا، تو اس کو چینج کرانا بھی ضروری تھا، تو اس نے اس کی پوشش تبدیل کرائی۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ بڑا مطمئن ہو کے گھر واپس آ گیا۔ ایک ڈی ایس پی اپنی بیوی کو قتل کرتا ہے، اپنی بیٹی کو قتل کرتا ہے، اور حواس اتنے قائم رہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک دو دن آرام کرنے کے بعد یہ آفس بھی چلا جاتا ہے، یہ وردی بھی پہن لیتا ہے، اور وہاں جا کے ڈی ایس پی نے روزانہ 60-70 کیسز سننے ہوتے ہیں۔ یہ سارے اپنے سرکل کے کیسز بھی سن رہا ہے، ان میں فیصلے بھی دے رہا ہے، اور ذرا کسی کو شک نہیں ہونے دے رہا۔ شک کیسے پیدا ہوا؟ اس کی جو بیوی ہے سمیہ، اس کی ایک بہن ہے تہمینہ شوکت، اس کی بیٹی نے باہر جانا تھا، انہوں نے اس کو فون کیا کہ میں اپنی بہن کو فون کر رہی ہوں لیکن میری بہن کے فون دونوں بند جا رہے ہیں۔ جب ڈی ایس پی نے اس کی کال سنی تو اس نے کہا مجھے کیا پتا تمہاری بہن کہاں گئی ہے، وہ دونوں ماں بیٹیاں گھر چھوڑ کے کہیں چلی گئی ہیں یا ان کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، مجھے تو کتنے عرصے سے وہ ملی نہیں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا آئندہ مجھے فون نہ کرنا، اس نے فون بند کر دیا۔ جو اس کی سالی تھی تہمینہ شوکت، اس کو شک پڑ گیا، اس نے کہا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ میری بہن تو میری کال کبھی رد ہی نہیں کرتی تھی، تو اب اس کا اتنے دنوں سے فون نہیں چل رہا۔ وہ مسلسل اپنی بہن کو فون کرتی رہی، اس ڈی ایس پی کی ساس بھی فون کرتی رہی، لیکن اس نے کسی کے فون کا جواب نہ دیا۔ اور اس طرح جو اس کی سالی تھی، اس نے کیا کیا کہ اس نے مریم نواز کے وزیر اعلیٰ کے نام پہ ایک خط لکھ دیا، اور اس کے علاوہ اس نے لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر لیا کہ میری بہن کو میرے جو بہنوئی ہیں ڈی ایس پی ہیں حاضر سروس، انہوں نے قتل کر دیا ہے، اور جو ان کی بیٹی ہے میری بہن کی، اس کو کہیں غائب کر دیا۔ اب جب یہ واقعہ ہائی لائٹ ہوا تو ہماری بھی گفتگو ہوئی، تو ہمیں بھی ان کی جو سالی ہے انہوں نے یہی بتایا کہ مجھے اپنے یہ جو بہنوئی ہیں ڈی ایس پی عثمان حیدر گجر، ان پہ شک ہے۔ ہم نے آج سے 1-1.5 مہینہ قبل ہی اس پہ ایک ویلاگ دیا تھا، جس میں واضح طور پہ کہا تھا کہ ڈی ایس پی صاحب جتنا مرضی یہ ڈرامے کر رہے ہیں لیکن اصل ملزم یہ خود ہی ہیں۔ اگر ان کی بیوی قتل ہو گئی ہے تو ان کو اس کی لاش کے بارے میں پتہ ہے، اور اگر انہوں نے بیوی کہیں غائب کی ہے تو ان کو اس بارے میں پتہ ہے، لیکن اعلیٰ افسران جو ہے وہ اس بارے میں کافی ڈیل دیتے رہے، اور اس کے ہم خود بھی عینی شاہد ہیں۔ کئی ڈی ایس پی صاحبان کے ساتھ یہ بیٹھے رہے، ہماری 1-2 ڈی ایس پی سے بات بھی ہوئی کہ آپ کو ان کے باڈی لینگویج میں کوئی فرق نظر آیا؟ ان کی گفتگو کے دوران کبھی یہ خیالات میں گم ہوتے ہیں، کبھی اپنی ایسا جسٹر دیا کہ جس سے لگے کہ ان کو اپنی وہ جو جرم ہے وہ کچوکے لگا رہا ہے، لیکن سارے ڈی ایس پی یہی کہتے تھے کہ نہیں یار، عثمان حیدر تو ہمیں بالکل مطمئن نظر آتا ہے۔ اور ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی ہیں ظہیر الدین بابر، انہوں نے تو اپنا کھل کے بیان کیا کہ جی یہ ملزم نہیں ہے، اس پہ جو ہے نا میڈیا والے ویسے تنقید کر رہے ہیں۔ اب ظہیر الدین بابر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ میری جو ان کے بارے میں رائے تھی وہ غلط تھی۔ اب یہ ساری جو رائے کیوں قائم ہو رہی تھی؟ یہ رائے اس لیے قائم ہو رہی تھی کہ جو عثمان حیدر گجر ہے نا، وہ صرف ڈی ایس پی نہیں تھا، وہ ایک بہت بڑا اداکار تھا۔ پوری ایک فلم کا جو مین ویلن ہوتا ہے اس جیسی اس نے اداکاری کی، کسی پولیس افسر کو پتہ نہ چلنے دیا۔ دیکھیں اس وقت اور جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے ذیشان رضا، ان کو بھی شک نہیں ہونے دیا، ایس ایس پی محمد نوید کو بھی شک نہیں ہونے دیا۔ اور اس کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ 25 ستمبر کو واقعہ ہو رہا ہے، اس کے بعد جب اس کی سالی نے اس کے اوپر آبجیکشن لگایا اور ریٹ کر دی اور مریم نواز کو درخواست دے دی، تو اس نے ستمبر کے واقعہ کا کئی روز بعد اکتوبر میں
برکی تھانے میں ایک ایف آئی آر درج کرا دی کہ میری جو بیوی ہے سمیہ اور جو میری بیٹی ہے خنسا، ان دونوں کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے۔ اب اغوا کا پرچہ ہو کے اس کی تفتیش کو بھی خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ اور ان کی جو سالی ان سے گفتگو ہماری ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو تھانے کے ایس ایچ او ہیں برکی کے، سندھو صاحب، وہ بھی ہمارے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ کیوں ڈی ایس پی بیچارے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، وہ تو بیچارہ ہے، اس کی اپنی بیوی اور بیٹی غائب ہے، آپ اس پہ ہی الزام لگاتے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو سالی اور اس کی جو ساس تھی وہ بیچاری بھی جو ہے نا تھوڑا پیچھے ہٹ گئی کہ اب ہمیں تو پولیس ہاتھ نہیں لگا، اب ہمیں تو پولیس کوئی سیف ہینڈ دے ہی نہیں رہی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب میڈیا پہ زیادہ شور مچا تو جو ڈی آئی جی ہیں ذیشان رضا، انہوں نے پھر ایک بڑی ٹیم بنا دی اور ایس ایس پی محمد نوید کو کہا کہ اس ٹیم کی آپ مانیٹرنگ کریں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو ایس پی ڈاکٹر ایاز حسین ہیں، ماڈل ٹاؤن ڈویژن کے ایس پی انویسٹیگیشن، ان کو اور صدر ڈویژن کے ایس پی جو ہیں معظم، ان کو اسپیشل کہا گیا کہ اس ساری تفتیش کو آپ مانیٹر کریں، اور 4 ڈی ایس پی صاحبان ان کے ساتھ لگا دیے گئے اور ان کے ساتھ انویسٹیگیشن کے کچھ اور بھی افسران انسپیکٹر لیول کے بھی لگا دیے گئے۔ اب سب نے پہلے ان کی باڈی لینگویج چیک کی تو ان کو کوئی ایسا فرق نظر نہ آیا۔ اچھا، اس دوران ایک اور کاروائی بھی ہوئی۔ کاروائی یہ ہوئی کہ یہ جو ڈی ایس پی ہیں، یہ اب پروموشن ہو کر ان کو ایس پی بنایا جانا تھا۔ تو اس دوران اعلیٰ افسران نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ ٹریننگ پہ جائیں اور آپ ایس پی کے لیے ٹریننگ کریں، اور جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کو ایس پی کی جو ہے نا وہ ترقی دے دی جائے گی۔ ایک بندہ جس نے اپنی بیوی قتل کی ہے، اپنی بیٹی قتل کی ہے، وہ بڑا مطمئن ہو کے، کیونکہ اس نے سوچا کہ سارے ثبوت تو میں نے ضائع کر دیے ہیں، جب سارے ثبوت ضائع کر دیے ہیں، اعلیٰ افسران کو میرے اوپر شک نہیں پڑا، جو متعلقہ جو اس کا پرچہ جو اس نے خود درج کروایا تھا برکی تھانے میں، اس کا انویسٹیگیشن افسر جو ہے وہ اس کو سر کہہ رہا تھا۔ اب اس نے کہا کہ سارا کچھ تو میں نے مانیٹر کر لیا ہے، تو بڑے آرام سے یہ اپنی ٹریننگ کرنے کے لیے سالہ روانہ ہو جاتا ہے، وہاں ٹریننگ کرتا ہے۔ ہم حیران ہیں کہ ٹریننگ کے دوران جب رات کو یہ اپنے بیڈ پہ لیٹتا تھا تو کیا اس کو اپنی بیوی یاد نہیں آتی تھی؟ کیا اس کو اپنی نوجوان بچی یاد نہیں آتی تھی؟ کیسے دردناک طریقے سے اس نے گولیاں ماری، ان کی لاشوں کو ٹکانے لگایا، اور لاشیں بھی ایسی جگہ پہ پھینکی گندے نالے میں۔ چلے بیوی کے ساتھ تو آپ کا جھگڑا ہو رہا تھا، بیٹی بیچاری کا کیا قصور تھا؟ اس نوجوان لڑکی کا جو آج کل پڑھ رہی تھی، طالبہ تھی، اس نوجوان بچی کو صرف اس لیے آپ نے قتل کر دیا کہ یہ اپنی ماں کے قتل کی چشمدید گواہ ہے۔ آپ نے چشمدید گواہ کو مٹانے کے لیے اپنی سگی بیٹی کو قتل کر دیا، اور لاش کو کس طریقے سے آپ نے گندے نالے میں پھینکا؟ اچھا، یہ سارا جب واقعات ہو گئے تو جب اعلیٰ افسران نے ان کے فون ریکارڈ نکالے تو پتا چلا کہ 25 ستمبر کو جس روز یہ وقوع ہوتا، اس رات کو انہوں نے اپنا موبائل بھی بند کر دیا تھا، اپنی بیٹی کا فون بھی بند کر دیا تھا، اپنی مسز کا فون بھی بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے پولیس افسران کو شک جو ہے وہ مضبوط ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی سرکاری گاڑی کو قبضے میں لے لیا جائے۔ اس کی سرکاری گاڑی کو قبضے میں لے لیا گیا۔ جب اس کی گاڑی کے پوشش کو کاٹا گیا تو نیچے جو فوم ہے ان کے اوپر خون کے دبے ملے۔ جب فرنٹ سیٹ کے اور بیک سیٹ کے فوم کے گدوں سے خون کے وہ نشانات میں سے کچھ نمونے لیے گئے اور فرانزک آئے گئے تو وہ ثابت ہو گیا کہ یہ پیچھے والا جو خون ہے وہ بیٹی کا ہے اور آگے والا خون جو ہے وہ اس کی ماں کا، یعنی ڈی ایس پی کی پہلی بیوی کا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ثابت ہوتے ہی اعلیٰ افسران نے 13 دسمبر کو کہا کہ ڈی ایس پی صاحب کو قبضے میں اپنی حراست میں لے لیا جائے۔ ڈی ایس پی صاحب کو جب حراست میں لیا گیا تو یہ اس وقت بھی مطمئن تھے، اپنی ورکنگ کر رہے تھے، یونیفارم پہن رہے تھے اور بڑے دھڑلے سے اپنا جو ہے نا کام کر رہے تھے۔ جب ان کو پکڑ لیا گیا اور یہ سارے ثبوت سامنے رکھے گئے تو پھر ان کے لیے بھاگنے کو کوئی راستہ نہیں تھا، لہذا انہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے ہی اپنی پہلی بیوی اور اپنی سگی بیٹی کو قتل کیا۔ اب پولیس کو یہ شک ہو گیا ہے کہ اس کی جو دوسری بیوی ہے
اس کا اس میں کوئی قتل میں ہاتھ ہے۔ جب ہماری اعلیٰ پولیس افسران سے اس حوالے سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ اپنی بیٹی کو جب قتل کر کے گئے تو اس کے بعد انہوں نے لاشیں ٹھکانے لگانے میں کسی اپنے ماتحت پولیس اہلکار یا کسی ایسے شخص کی مدد بھی لی، کیونکہ اکیلے شخص کے لیے ایسے راہ چلتے اپنی بیٹی کی لاش کو اٹھانا، گندے نالے تک پہنچانا، اور رستے میں کوئی سی سی ٹی وی کی فوٹیج کے حوالے سے ان کو بالکل کلیئر ہونا کہ کوئی نہیں پکڑا جاؤں گا۔ تو اب پولیس اس حوالے سے بھی تفتیش کر رہی ہے کہ جب انہوں نے دونوں بیٹی اور بیوی کی لاش ٹھکانے لگائی تو ان کے ساتھ اور کون تھا، تو اس حوالے سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے کہ جب انہوں نے خون آلود جو وہ گاڑی تھی دلوائی تھی تو کیسے دلوائی تھی، یا یہ خود گئے تھے یا کسی کے ذریعے دلوائی تھی، انہوں نے گاڑی کے جو کوشش کروائی تھی وہ خود کی تھی کروائی تھی یا کسی اور کو بھیجا تھا۔ اب اس کرائم میں یہ سارے جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، پوائنٹس بتا رہا ہوں، ان میں جس نے مدد کی ہوگی وہ بھی شامل ملزم کہلائے گا۔ اس حوالے سے مزید تک تحقیقات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ اس نے یہ سارا معاملہ کیا کیوں۔ اب کیونکہ ہمارا بھی 25 سال کا تجربہ ہے، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ڈی ایس پی صاحب جو ہیں یہ کافی حد تک اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب ان کی بیٹی اور بیوی کی لاشیں باہر نکالی گئی ہیں قبروں سے جہاں ان کو دفنایا گیا ہے، تو اس حوالے سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کو گولیاں لگنے کے باوجود لاوارث کیسے قرار دیا گیا، کیونکہ پہلے جب بائیو میٹرک نہیں ہوتا تھا اس وقت بھی پولیس یہ کرتی تھی کہ ایک اشتہار ہوتا تھا اخبارات میں دیا جاتا تھا جسے اشتہار شور و غوغا کہا جاتا تھا۔ وہ اشتہار دینے کے ساتھ ہی جو ڈیڈ باڈی ہوتی تھی اس کو لاوارث قرار دے کر تو ڈیڈ ہاؤس میں جمع کر دیا جاتا تھا۔ اس کے کئی روز یا کئی ہفتے تک انتظار کیا جاتا تھا، اور جب یہ پتہ چلتا تھا کہ کہیں سے بھی اس لاش کا یا ڈیڈ باڈی کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تو اس کو امانتاً عیدی کے ذریعے جو ہے نا دفنایا جاتا تھا۔ اس معاملے میں ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ فوری طور پر اگر صرف پولیس اتنا کر لیتی دونوں تھانوں کی جہاں یہ دونوں لاشیں برآمد ہوئی، اگر پولیس صرف اتنا کر لیتی کہ ماں بیٹی کی جو بائیو میٹرک ہے وہ کر لیتی تو ان کی فوری طور پہ شناخت ہو جاتی، کیونکہ ماں کا تو شناختی کارڈ بنا ہوا تھا اور بیٹی کا بھی بے فام بنا ہوا تھا، لہٰذا ان کی شناخت بڑی آسانی سے ہو سکتی تھی۔ تو اعلیٰ افسران کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو متعلقہ تھانے کے جو اہلکار ہیں نا جنہوں نے ان ماں بیٹی کو دفنایا تھا، ان کے ساتھ بھی اس ڈی ایس پی کا رابطہ تھا اور ان کے اوپر بھی اثر و رسوخ کر کے ان کو بھی اس بات پہ مجبور کیا گیا تھا یا قائل کیا گیا تھا کہ آپ ان کو لاوارث کر کے دفنا دیں۔ اب جو ڈیڈ باڈیاں نکلی ہیں ان میں سے ایک ڈیڈ باڈی کو ہم نے دیکھا ہے وہ مٹی میں ایسے ختم ہوئی ہے لاش، یعنی اس کا کوئی اسی طرح واضح طور پہ پتہ نہیں چل رہا، جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ اب ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا پولیس کے لیے کہ گولی جو ہے نا وہ کتنی کلوز سے لگی، اس کے علاوہ مارنے سے پہلے کوئی نشہ و چیز دی گئی یا نہیں۔ تو ابھی تو یہ ڈی ایس پی نے اپنا اقبالی بیان کر لیا ہے، لیکن یہ ابھی بھی جو ڈی ایس پی ہے بہت چالاک اور شاطر ہے، اس نے ٹائم گزار دیا ہے۔ 25 ستمبر کا واقعہ 13 دسمبر کو یعنی 2.5 ماہ کے بعد اس نے تسلیم کیا ہے، اور 2.5 ماہ گزرنے سے یہ ہوا ہے کہ لاشیں جو ہے کافی حد تک مسخ ہو چکی ہیں، جن کی وجہ سے ثبوت اب اس طرح سامنے نہیں آئیں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پولیس کے سامنے بیان دیا ہوتا ہے یہ عدالت میں جا کے جو ملزم ہے وہ مکر سکتا ہے، وہ عدالت مجسٹریٹ کے سامنے دوبارہ سے بیان لے سکتی ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈی ایس پی نے بڑی شاطر چال چلی ہے، اور ابھی تو ظاہری طور پہ پولیس کے اعلیٰ افسران کو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں کہ یہ کیس ٹریس ہو گیا، حالانکہ ہم 1.5 ماہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ کیس شروع سے ہی ٹریسڈ ہے۔ اگر ڈی ایس پی کے اوپر پوری توجہ دی جائے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی آدمی کی بیوی اور بیٹی اغوا ہو جائے اور وہ اغوا ہو 25 ستمبر کو اور وہ اکتوبر کی دوسرے اور تیسرے ہفتے میں جا کے ایف آئی آر درج کرائے کہ میری بیٹی اغوا ہو گئی ہے، اور ایف آئی آر درج کروانے کے بعد بھی وہ کوئی تلاش میں نہ نکلے، وہ جا کے اپنے آفس میں بیٹھ جائے، وہاں کافیاں پیے، وہاں چائے پیے، اپنے ڈی ایس پی دوستوں کے ساتھ مل کے کہے لگائے۔ ایسے بھی ثبوت ملے ہیں اس کے والے سے، تو یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے جو ساتھی پولیس اہلکار تھے اگر فوری طور پر اسی وقت اعلیٰ افسران کو اس والے میں قائل کر دیتے اور
جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں اسی وقت اس کو حراست میں لے کے تفتیش کرتے تو یہ آج سے تقریباً 1.5 ماہ قبل ہی یہ واقعہ جو ہے نا اس کے حوالے سے سارا کچھ ٹریس ہو جانا تھا۔ بہرحال اب بھی پکڑا گیا ہے۔ اس حوالے سے جن پولیس افسران نے پوری توجہ دی ہے ہم ان کے لیے بھی کہیں گے کہ ڈی آئی جی جو ذیشان رضا ہیں اور ایس ایس پی جو ہیں ایس ایس پی نوید اور ڈاکٹر ایاز حسین ایس پی جو ہیں ان لوگوں نے پھر بھی اپنے پیٹی بھائی کو پکڑ کے اور قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے اور اب وہ ملزم کی طرح اس کو پکڑ کے جیل میں بھیجا جائے گا۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کو ایک ایس ایس پی مفخر عدیل کا بھی واقعہ بتایا تھا، اس نے بھی ایسے ہی قتل کر کے ثبوت مٹانے کی کوشش کی تھی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈی ایس پی صاحب کو جو ہے اس کی سزا کیا ملے گی اور یہ اپنی شاطر چالوں کی وجہ سے بچ پائیں گے یا نہیں بچ پائیں گے، یہ تو اب آگے جا کے وقت ہی بتائے گا۔ ہماری آج کی یہ کرائم سٹوری یہاں ختم ہوتی ہے۔ اپنے میزبان اجازت میں بٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔